الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام معزز مہمانان گرامی، منتظمین اور قابل واجب الاحترام اس جامعہ کے اساتذہ کرام اور اس ملک کا مستقبل اور ملک کے مستقبل کے معماروں طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں منتظمین جامعہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک ایسی مجلس کا اہتمام کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے یہاں کے طلبہ کرام کے اندر وہ صلاحیتیں اجاگر کی جائیں، ان کو اس کام کے لیے تیار کیا جائے جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجنے کا جو مقصد بیان کیا ہے، اس کی تیاری کے لیے اس طرح کی مجالس، اس طرح کے پروگرامات، اس طرح کی تقریبات بہت ضروری اور فعال کردار ادا کرتی ہیں۔ سیرت کی تعمیر کے لیے، کردار کو اس کام کے استوار کرنے کے لیے جو جامعہ آپ کے لیے محنت اور کوشش کر رہی ہے، یقینی طور پہ قابل ستائش ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں جامعہ کے منتظمین کا مشکور ہوں کہ مجھے اس بابرکت مجلس کے اندر شرکت کا موقع فراہم کیا ہے، اور اللہ تعالی ہمارا یہاں پہ جمع ہونا، اکٹھا ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ جو زندگی کا ہمارا مقصد ہے، وہ محض یہ نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر آئیں، اپنی روزگار، اپنے معیشت کا انتظام کریں، اپنے گھر بسائیں اور اپنے خاندان کو، اہل خانہ کو آگے بڑھائیں۔ دنیا کے اندر اشرف المخلوقات کو بھیجنے کا جو مقصد ہے، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفۃ فی الارض بنا کے بھیجا ہے، اور خلیفہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس کی نیابت کے اندر ہم نے خالی اپنے روزگار کا انتظام تو نہیں کرنا، اس لیے یہ مساجد اور یہ مدارس ہمارے اس ملک کے قلعے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اگر اس کام کے لیے تیار ہوں، اور یقینی طور پہ آپ لوگ تیار ہوتے ہیں کہ قانون سازی، معیشت کے معاملات، معاشرت کے معاملات، یہ سب اس مساجد اور مدارس سے ہونے چاہیے۔ قرآن و حدیث کے اندر مکمل ہماری اس حوالے سے ہدایات موجود ہیں، جزا و سزا کا نظام موجود ہے، قانون سازی موجود ہے، ہم نے اپنی معیشت کیسے چلانی ہے یہ موجود ہے۔ ہمارے قرآن اور حدیث کے اندر معاشرت کے، ہمارے ازدواج تک کے معاملات موجود ہیں۔ پھر ہم کیوں کسی ایسے قانون کی طرف دیکھیں جو انگریزوں کا چھوڑا ہوا قانون ہے؟ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس دین اسلام کو، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے آج دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اس کو رائج کرنے کی، اس کو غالب کرنے کی جد و جہد کریں۔ اس ممبر و محراب سے آگے بڑھ کر، ممبر و محراب ہمارے یقینی طور پہ محاذ ضرور ہے، لیکن اس ممبر و محراب پہ خالی کام نہیں چلے گا، ہم نے بازار میں نکلنا ہے، ہم نے ایوانوں تک پہنچنا ہے، اور اس قرآن اور حدیث کو کیوں
کیونکہ ہم اس مسجد کے اندر واعظ تو ان لوگوں کو کرتے ہیں جو نماز پڑھنے آتا ہے، جو جمعے کا خطبہ سننے آتا ہے، لیکن اس شہر کے اندر بھی، اس ملک کے اندر بھی ایسے لاکھوں اور کروڑوں لوگ ہیں جو مسجد کی طرف نہیں آتے۔ اس لیے ہمیں اپنے اس دائرہ کار کو بڑا کرنا ہوگا اور اس نظام اسلام کو، نظام مصطفیٰ کو، دین اسلام کو رائج کرنے کی جدوجہد ہر جگہ پہ کرنی ہوگی۔ سیاست بھی اسلام سے خالی نہیں ہونی چاہیے، معاشرت بھی، معیشت بھی، قانون بھی، جزا و سزا بھی، ہمارے یہ عدالتیں بھی، اگر نظام انصاف قائم کرنا ہے تو قرآن و حدیث سے ہوگا۔ اگر اس ملک سے فحاشی ختم کرنی ہے تو قرآن و حدیث سے ہوگی، اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ان کے اوپر ہے جو اس قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق چلتے ہیں۔ بس میں آپ کو یہی فکر دے کے جا رہا ہوں کہ آپ کا دائرہ کار چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہے۔ یہ ہمارے جو بیوروکریسی ہے، اس بیوروکریسی کے اندر بھی امانت دار اور دیانت دار لوگ نہیں آئیں گے تو پھر ہمارے مینڈیٹ کو ہمارے یہاں پر بیٹھے ہوئے وہ بددیانت لوگ چوری کرتے رہیں گے، ان پہ ڈکیتی مارتے رہیں گے۔ آپ کی رائے تو کچھ اور ہوگی، لیکن ایوانوں کے اندر، اسمبلیوں کے اندر وہ لوگ پہنچیں گے جو راشی ہوں گے، جو شرابی ہوں گے، اللہ کے باغی ہوں گے، طاغوت کے علاقار ہوں گے۔ اس لیے ہماری بیوروکریسی کے اندر بھی دیانت دار لوگ جانا بہت ضروری ہے، امانت دار لوگ جانا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں سی ایس ایس کے امتحان کی تیاری بھی آپ پہ ضروری ہے۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں آئی ٹی کی جو تعلیمات ہیں اس کے ساتھ بھی ویل ایکوپڈ ہونا آپ کو بہت ضروری ہے۔ دین کے معاملے کے اندر الحمدللہ ہمارے مدارس سے کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو بڑھ کے اس پاکستان کو ایک ترقی یافتہ، ایک دین پہ چلنے والا، نظام مصطفیٰ پہ چلنے والا ملک بنانا ہے۔ اور صرف پاکستان ہمارا ہدف نہیں ہے، یہ پوری دنیا ہمارا ہدف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ کیا صرف واعظ و نصیحت کے لیے بھیجا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ تمام ادیان پر، تمام نظام باطلہ پر، سارے ان طاغوت پر اس کو غالب کر دے، اور غالب اللہ کے نظام کو ہی آنا ہے، نظام مصطفیٰ کو ہی ہونا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔